اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور بلا شبہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا کہ اس کے بدلے میں چھوڑ دیا جائے، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ ہے قیامت کا دن، یہ ہے حشر کا میدان۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔
بنی اسرائیل کے اوپر سخت آزمائش آئی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے. بڑی سے بڑی مشکل بھی زندگی میں آ جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح بنی اسرائیل کے لیے اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ بنا دیا، سمندر کے اندر راستہ بنایا. اور اس طرح کی آیات اور ان واقعات کا واسطہ دے کر بھی کہ یا اللہ تو نے تو بنی اسرائیل کے لیے سمندر سے گزرنے کا راستہ بنا دیا تھا، تو میرے لیے بھی اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے. اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے. اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر اس کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کر رہے تھے. یعنی اتنی بڑی آزادی کی نعمت پانے کے بعد پھر بنی اسرائیل اپنی پرانی عادتوں پہ لوٹ گئے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے، جبکہ اللہ کا پیغمبر ان کے درمیان موجود تھا. وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بلانے پر 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تاکہ کتاب لا سکیں. پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا. سبحان اللہ، اتنا بڑا گناہ اور اللہ نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توبہ قبول ہونے کے بعد، معافی مل جانے کے بعد بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیا تاکہ تم ہدایت پاؤ. کتاب کس لیے دی؟ ہدایت کے لیے. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنے مجرموں کو قتل کر ڈالو. یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، تمہاری سزا یہی ہے. پھر وہ تم پر مہربان ہو گیا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے. آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ ان باتوں کو نہیں مانتے جو وہ دیکھ نہیں پاتے یا محسوس نہیں کر پاتے. تو بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا. تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا، یعنی دنیا میں اللہ کا عذاب آ گیا اور تم دیکھ رہے تھے. پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کر اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو. ایک اور بہت بڑا واقعہ جو بنی اسرائیل کی زندگی میں ہوا کہ کچھ لوگوں کو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی دی گئی. اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد کروا رہا ہے. کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، رزق اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. گویا جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، وہ دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، ساتھ کچھ ہدایات دی گئیں. اور حتتن، جس کا معنی ہے بخش دے، یہ کہتے ہوئے جانا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، محسنین کو اور زیادہ دیں گے. تو زیادہ کس کو ملتا ہے؟ جو احسان کی روش اختیار کرتا ہے. پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی بدل کر کچھ اور کر دیا، اللہ کے حکم کو بدل دیا. تو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ پکڑ، عذاب. تو اس رکوع میں جو اہم باتیں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک تو یہ کہ مشکل حالات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. بنی اسرائیل پر مشکل ترین حالات آئے لیکن اللہ نے پھر ان سے نکال دیا. جب بھی کسی سرکش کا ظلم بڑھ جاتا ہے تو اس کی بادشاہت کا خاتمہ قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو بھی اگر عدل کرتے ہوں تو دنیا میں ترقی دیتا ہے، لیکن اگر مسلمان بھی ظلم کریں تو پھر ان کے لیے ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں. دوسری بات، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے. کبھی بنی اسرائیل نے سوچا تک نہ تھا کہ وہ اس طرح فرعون سے نجات پا جائیں گے. یعنی جب اللہ اپنے اولیاء، اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے
تو وہ ایسے اسباب سے نہیں کرتا جو انسان سوچ سکتے ہیں یا لوگوں کے ذہن میں آ سکتے ہیں. وہ ایسے اسباب سے مدد کرتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان ربک فعال لما یرید, بے شک آپ کا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے. پھر ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے اور یہ اس کی رحمت ہوتی ہے, فوری سزا نہیں دیتا تاکہ بندے توبہ کر لیں, پلٹ آئیں. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. اگر کسی کی زندگی میں بہت گناہ ہو گئے ہیں تو بھی اس شخص کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرک جیسے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے اگر دنیا میں توبہ کر لی جائے, جو نافرمانیوں میں سب سے بڑی نافرمانی ہے. اور ویسے بھی خوشخبری ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں, پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تم پر مہربان ہوگا. اللہ بڑا ہی مہربان ہے, لہٰذا ہمیں اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے اور اپنے چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے گناہ سوچ کر, اور جو ہم جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے, ان سب پر شعوری طور پر توبہ کرنی چاہیے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ سرہ وعلانیتہ. اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے, کیونکہ گناہ انسان کے لیے دنیا میں بھی پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں اور آخرت میں تو ہے ہی عذاب کا سبب. اس لیے اپنا کھاتا صاف کر کے جانا چاہیے دنیا سے, اور وہ صرف اللہ کی رحمت اور مغفرت سے ہی ہو سکتا ہے. لہٰذا بار بار اللہ کی طرف پلٹتے جانا چاہیے. یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, ہماری تو کوئی غلطی نہیں, ہم تو خطا کے پتلے ہیں, ہمارے اندر تو بھول چوک ہے, ہم غلطیاں کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری پچھلی زندگیوں میں کون کون سے ایسے غلط کام ہیں جو ابھی تک ہمارے نامہ اعمال پہ چسپاں ہیں. رمضان آ رہا ہے, بڑا موقع ہے, اللہ کی رحمت قریب ہے, خوب خوب دعائیں کرنی ہے اور معافی مانگنی ہے. استغفار سے دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں اور آخرت کے بھی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو، کیونکہ بنی اسرائیل جب مصر سے نجات پا کر صحرا میں آئے تو وہاں پانی نہیں تھا، وہاں ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کا اہتمام نہیں تھا، کیونکہ یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہاں ان کے لیے کوئی مکانات نہیں تھے، ان کے لیے کہیں رہائش کا بندوبست نہیں تھا، یہ سب مہاجرین تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعام کیے ان پر. تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، کیونکہ یہ 12 قبائل تھے. سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو. یعنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان کا شکر ادا کرو، زمین میں فساد نہ کرو. فساد کیسے ہوتا ہے؟ گناہوں سے.
اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، یعنی روز من و سلوہ نہیں کھا سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ جو کچھ زمین اپنی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز میں سے اگاتی ہے وہ ہمارے لیے نکالے. اس نے کہا کیا تم بہتر چیز چھوڑ کر اس کے بدلے کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں چلے جاؤ تو جو تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے موجود ہوگا. اور ان پر ذلت اور محتاجی دے ماری گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ سب اس وجہ سے بھی تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے. یعنی ایسے ہی اللہ کا عذاب نہیں آتا، کسی وجہ سے آتا ہے، اور وہ ہے نافرمانی کرنا، اور نافرمانی میں بھی حدیں پار کر جانا، ایکسٹریم، یعنی کہ آخری درجے کے غلط کام کرنا. تو اس رکوع میں جو بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے وہ یہی کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے انسان کو دنیا میں ذلت اور محتاجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. نافرمانیاں، ناشکریاں نعمتوں کے زوال کا سبب بنتی ہیں، نعمتیں چھن جاتی ہیں، آزادیاں چھن جاتی ہیں، رزق میں کمی آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. قتادہ کہتے ہیں کہ نافرمانی اور حد کو پھلانگنے سے بچیں، اللہ کی حدود نہ توڑیں، کیونکہ ان دونوں کی وجہ سے آپ سے پہلے کے لوگ ہلاک ہوئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ہلاکت طاری ہو جائے. تو بڑا اہم سبق ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی اور اللہ کی حدوں کو نہیں توڑنا. آپ دیکھیے بہت سے لوگ عبادتیں بھی کر لیتے ہیں، نماز روزہ بھی کر لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، نافرمانیاں نہیں چھوڑتے. تو یاد رکھیے تقویٰ مکمل نہیں ہوتا جب تک کرنے والے کام کیے نہ جائیں اور چھوڑنے والے کام چھوڑے نہ جائیں، اور کامیابی تقویٰ کے بغیر نہیں ہوتی. اس لیے آپ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں جو یہ کہا گیا نا کہ ھدی للمتقین، اور پھر آخر میں کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو فلاح کس کے لیے؟ متقین کے لیے، صرف مومنین نہیں کہا گیا. اور تقویٰ کیا ہے؟ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کر لو، جسے روکا جا رہا ہے اسے رک جاؤ. ایک طرف ہم تہجد پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف رشتوں کو کاٹا ہوا ہے، اپنوں سے ناراض ہیں. ایک طرف ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں اور دوسری طرف ظلم اور جھوٹ اور سود اور حرام کام کرنے نہیں چھوڑتے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ نافرمانیوں کے کام بھی چھوڑنے ہیں. بنی اسرائیل کا زوال اسی وجہ سے ہوا کہ وہ نافرمانیاں کرتے اور حدیں پھلانگتے. اللہ کی کچھ حدود ہیں، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، تو ان حدوں کی پاسداری کرنا، ان کا احترام کرنا ضروری ہے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور عیسائی اور صابی جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ، پھر اس کے بعد تم اپنے اس عہد سے پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور تم نے ان لوگوں کو اچھی طرح جان لیا جو تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے گزر گئے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس دور کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد آنے والوں کے لیے ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کیونکہ بے فائدہ گفتگو کرنا، مذاق اڑانا جاہلوں کا کام ہوتا ہے، عقل مند انسان کسی کا مذاق نہیں اڑایا کرتے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بڑھیا ہو یعنی بوڑھی اور نہ بچیا بلکہ ان دونوں کے درمیان کی ہو، تو کرو جس کا تم حکم دیے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسے گہرے زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کس طرح کی ہو، کیونکہ گائیں ہمیں ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پانے والے ہیں۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ کام کرنے والی ہو کہ زمین میں ہل جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح سلامت ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم ٹھیک بات لائے ہو، بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے، نہیں کرنے والے نہیں لگ رہے تھے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہم بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور کیسے کوہ طور کو ان کے اوپر بلند کر کے، یعنی زمین سے کوہ طور کو نکال کے اور ان کے اوپر امبریلا کی طرح معلق کر کے ان سے کہا کہ تم اللہ کی کتاب کو جو تمہیں دی گئی ہے مضبوطی سے پکڑ لو، قوت سے پکڑ لو۔ قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ کتاب کو قوت سے پکڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتاب پر پوری کوشش صرف کرنا، اس پر محنت کرنا، اس کے بارے میں سستی اور غفلت نہ کرنا، یعنی کتاب کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے میں اپنی پوری قوت لگانا۔ اور قوت میں انسان کی جسمانی قوت بھی ہوتی ہے،
ذہنی قوت بھی ہوتی ہے، بولنے کی قوت بھی ہوتی ہے، اور سننے کی قوت بھی ہوتی ہے، مالی قوت بھی ہوتی ہے۔ یعنی جتنی بھی قوتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان سب قوتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ کس لیے؟ اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑنے کے لیے، یعنی سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے۔ پھر بڑی اہم بات ہم نے دیکھی کہ بے فائدہ گفتگو اور مذاق اڑانا جاہلوں کا کام ہوتا ہے، اور یہ انبیاء خاص طور پر اور عمومی طور پر نیک لوگوں کی صفت کے خلاف ہے۔ یعنی صالحین کی یہ عادت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کا مذاق اڑائیں۔ انبیاء مزاح ضرور کرتے تھے لیکن مذاق نہیں اڑاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی لوگوں سے مزاح کرتے تھے، لیکن مزاح میں بھی وہ بات کہتے جو حق پر مبنی ہوتی۔ صحابہ کے اندر بھی یہی خوبی تھی کہ وہ مزاح سے کام لیتے لیکن کسی کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، کسی پہ ہنستے نہیں تھے، کسی کی نقل نہیں اتارتے تھے۔ تو اگر ہم اللہ کے صالح بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس عادت کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے۔ یہ چھوڑنے والے کاموں میں سے ہے جن کو چھوڑنا پڑے گا تاکہ متقی بن سکیں۔ پھر آپ دیکھیے بنی اسرائیل نے اپنے لیے ایک حکم کو بڑا مشکل بنا لیا، کیا کر کے؟ سوال کر کر کے۔ تو کثرت سوال کی مذمت کی گئی ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام سے خاص طور پر اور علماء وغیرہ سے بھی بغیر ضرورت کے سوال نہیں کرنا چاہیے، اور بہت سارے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گفتگو یعنی فضول باتیں، مال کو ضائع کرنا، اور بہت زیادہ سوال کرنا۔ اور انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے؟ کس کا اسلام خوبصورت ہے؟ جو بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ اپنے وقت کی حفاظت، اپنی قوتوں کی حفاظت تبھی ہو سکتی ہے جب ہم اپنے ٹائم ویسٹر سے بچیں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچیں۔ تو بہرحال پتہ چلتا ہے کہ پھر بالآخر بنی اسرائیل نے بہت سی حجتیں، سوال جواب کرنے کے بعد وہ کام کر لیا۔ حالانکہ پہلے ہی مرحلے پر وہ کر لیتے تو ان کو گائے کی تلاش میں مشکل نہ پیش آتی، جو کہ بالآخر بڑی قیمت دے کر انہوں نے حاصل کی تھی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ